مقصد وہ ہے جو آپ کو مل جائے اور وہ آپ کے ساتھ رہے، یہ مختصر بات۔ تو دنیا تھوڑے دنوں کے لیے آپ کے نام ہے، اس کے بعد آپ کے نام سے اتر جائے گی، بینک اکاؤنٹ بھی تقسیم ہو جائیں گے اور جائیدادیں بھی تقسیم ہو جائیں گی، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ بیوی، یہ فلانا، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع مقصد زندگی، یعنی زندگی کا مقصد، یعنی یہ سوال کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، یہ وہ سوال ہے عام طور پہ جو نہیں کیا جاتا، اور یعنی اس پر غور نہیں کیا جاتا، نہ یہ سوال کیا جاتا ہے، اور اگر کیا جاتا ہے تو رسمی طور پہ۔ حقیقت میں ہمیں مقصد زندگی کی تلاش نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقصد زندگی کا تعین کر لیا ہے، اور وہ دنیا ہے۔ آج کا بچہ، جوان اور بوڑھا، اس کے سامنے کوئی اور مقصد زندگی ہے نہیں۔ اس کا یعنی شعوری یا لا شعوری طور پر، یہ جیسے کہ ایک بچہ جاپانی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو جاپانی زبان سیکھنا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ماحول، ماں باپ جاپانی زبان ہے، ہمارے لیے جاپانی زبان، کیونکہ ہمیں ماحول نہیں ملا نا، تو اس لیے مطلب اب یہ ماحول، اس ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں، دنیا دار لوگوں کے درمیان ہم پیدا ہوئے ہیں، ایسے ماں باپ ہمیں ملے ہیں، صدیاں ہو گئیں۔ یہ ماں باپ آج کل کرونا نہیں ہے، ہمارے ماں باپ دنیا دار تھے، مکمل دنیا کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، دنیا ہی ان کا مقصود تھا اور ہے آج بھی جو ماں باپ ہے، اور ان کے لیے مقصود دنیا ہی تھی، تو یہ سوال ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، اور دنیا اگر ہم سوچیں تو اس کا مقصد ہو بھی نہیں سکتی۔ آدھی دنیا کا اگر کوئی مالک بن جائے، اور جیسے کہ بن نہیں سکتا لیکن چلو بن جائے، تو مرنا تو اس نے ہے، اور مرنے کے بعد یہ سب کچھ رہ جائے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، $2 بھی اس کی جیب، کفن کی جیب میں نہیں ہوں گے، کفن کی جیب تو خالی ہوتی ہے نا۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ تو یعنی پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ آخر کیوں ہمیں اس سوال کی تلاش نہیں ہے، اس سوال کی اہمیت نہیں ہے، تو یہ اپنی جگہ ایک سوچنے کا مسئلہ ہے، اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم دنیا سے کچھ لے جا نہیں سکتے۔ دنیا کا، دنیا دیکھیں، مقصد وہ ہے جو آپ کو مل جائے اور وہ آپ کے ساتھ رہے، یہ مختصر بات ہے۔ تو دنیا تھوڑے دنوں کے لیے آپ کے نام ہے، اس کے بعد آپ کے نام سے اتر جائے گی، بینک اکاؤنٹ بھی تقسیم ہو جائیں گے اور جائیدادیں بھی تقسیم ہو جائیں گی، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ بیوی، یہ فلانا، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، جو ایسا نہ سوچے تو وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ جو چیز جس استعمال کے لیے تھی اس نے تو وہ استعمال ہی نہیں کی۔ کافر کیا ہے؟ نہ ماننے والا، انکار کرنے والا مقصد وجود سے۔ یہ کافر کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، جو اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، جس نے دنیا کو اپنی مدعی زندگی بنا لی ہے۔ ہر شخص دنیا کے لیے پریشان ہے۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، ساری پریشانیاں، ساری تمنائیں، ساری خواہشات، سارے منصوبے، وہ سب دنیا کے بارے میں۔ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف کیا؟ دنیا کی زندگی۔ ہمارے لیے بھی، آج کے مسلمان کے لیے مسئلہ صرف دنیا ہے، میں، میرے بچے، بس یہ وہ
کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، پرانا مکان ہے، گھر بڑا ہونا چاہیے، یہ وہ، اسی میں آپ اپنی جان دے دیتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے گھر بڑا تو کیا فائدہ۔ تو دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ ابتدا تو عرفان ذات سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں جیسے کہ آج کا مسلمان، تو پھر یہ اپنے رب کو نہیں پہچان پاتا ساری زندگی، بس امیدوں تمناؤں میں زندگی گزار دیتا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو صرف پہچاننا کافی نہیں ہے، اس پر یقین کرنا۔ پہچان پہ یقین نہ ہو تو پھر کیا بات ہوگی؟ ایک چیز کو آپ جان جائیں لیکن آپ کا یقین نہ ہو۔ سانپ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ڈستا نہیں ہے حالانکہ وہ ڈسنے والا ہے، آپ کا یقین آ جائے جو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ نہیں ڈستا، کاٹتا نہیں ہے، تو آپ جھوٹ پہ یقین کر لیں گے، پھر وہ آپ کو ڈس لے گا، زہریلا ہے وہ جو بتا رہا ہے۔ اب شیطان کہہ رہا ہے کہ دنیا میٹھی ہے، اس پہ یقین کر لو، اس کو منزل بنا لو، حالانکہ یہ زہریلی ہے، میٹھی نہیں ہے۔ دنیا کا ڈسا پانی نہیں مانگتا ہے۔ آج ہم بھی پانی کے پیاسے نہیں ہیں، پانی نہیں مانگ رہے، پانی آب حیات، کیا قرآن نبی کا طریقہ، اس کے ہم طالب ہی نہیں ہیں۔ اس میں زندگی ہے، آب حیات ہے یہ قرآن، تو اس کے تو ہم پانی نہیں مانگ رہے۔ وہ بس کوئی بات نہیں، بس آتا ہے، بچے میرا قرات بڑی اچھی کر لیتا ہے، بس اذان بڑی اچھی دیتا ہے، سنو اس کی اذان، اس کی تلاوت سنو، بس ختم بات۔ بہرحال مقصد زندگی دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ انسان وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ روح ہے۔ قل الروح من امر ربی، اللہ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہے، ایک بس اتنا کافی ہے کہ ایک روح ایک چیز ہے، اور وہ ترقی بھی کرتی ہے اور تنزل بھی کرتی ہے، اس کے درجات بلند بھی ہوتے ہیں اور وہ اس کے درجات گھٹتے بھی ہیں، اور وہ احسن تقویم میں بھی شامل ہوتی ہے اور اسفل السافلین میں بھی چلی جاتی ہے، وہ علیین میں بھی جائے گی اور پھر سجین میں بھی جائے گی روح، وہ پھر آپ کا منصر ہے۔ بہرحال تو وہ روح ہے، اللہ نے اس روح کو ایک اونچا درجہ دینا چاہا، ایک بہت قیمتی چیز جو ہم صرف زبان سے تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کا عرفان ہے، معرفت ہے، اور اللہ کا دیدار ہے۔ تو یہ درجات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو دنیا میں بھجوایا، کائنات ہمارے لیے بھجوائی، اور ہمیں اس دنیا میں اس اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے بنایا۔ مقصد زندگی یہ ہے کہ زندگی میں تمہیں دوں گا، تم مجھے منزل بناؤ اور میرے راستے پر چلو۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ یہ دعا ضرور مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، سیدھا راستہ بتا۔ اب یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا اللہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو زندگی کا مقصد اللہ ہے، اور کوئی چیز کا وجود ہی حقیقی ہے ہی نہیں، تو پھر کوئی اور مقصد تو ہوا نہیں۔ باقی تو مخلوقات ہیں، جو بھی ہیں مخلوقات ہیں، تو مخلوق تو مقصد نہیں ہے، خالق مقصد ہے، اور خالق ایک ہے جو ہمیشہ سے ہے، الحی القیوم ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تو وہ منزل ہے۔ اس نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے کہ میں تمہیں اپنا راستہ خود بتاؤں گا۔ ان علینا للہدی فاما یأتینکم منی ہدی، منزل میں ہوں، میں اپنا راستہ تمہیں خود بتاؤں گا پیغمبر کے ذریعے۔ وہ پیغمبر نہ صرف تمہیں وہ راستہ بتائے گا کتاب کی صورت میں، بلکہ اس پر چل کر تمہارے لیے ایک عملی نمونہ بھی پیش کرے گا۔
تو اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے تو تم نے میرے رسول کی اتباع کرنی ہوگی، ان کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر تم نے صرف ان کی اتباع شروع کر دی تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا اور تم اپنے منزل مراد تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ جب کسی انسان کو محبوب بنا لے اپنا تو منزل تو اسے حاصل ہو ہی گئی۔ تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب اس میں سارا وہ مقصد آ گیا، مقصود اللہ، دنیا نہیں۔ تو حقیقت کو جان کر جو زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس کی الگ تفصیل ہے۔ منزل اللہ، مقصود اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ تو یہ اس کے علاوہ کوئی حقیقت ہے نہیں، باقی ٹامک ٹوئیاں مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب تک آپ آخری الفاظ میں اس نشست کے یہ ہیں کہ جب تک آپ اپنی منزل کو نہیں پہچان لیتے، اپنا رخ سیدھا نہیں کر لیتے، اللہ کو منزل نہیں بنا لیتے اور زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں کر لیتے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، تو آپ نہ مومن ہیں نہ مسلمان ہیں، آپ نرے کافر ہیں، آپ فاسق ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ ظالم ہیں، کیونکہ آپ نے تو وہ امانت ضائع کر دی۔ جو امانت جس مقصد کے لیے آپ کو دی گئی تھی وہ تو آپ نے دنیا میں اڑا دی۔ آپ کو تو زندگی اللہ تعالیٰ نے جنت کا سودا کرنے کے لیے دی تھی کہ تم مال اور جان کو کھپاؤ اللہ کی راہ میں، جاہدوا فی سبیل اللہ، تجاہدون فی سبیل اللہ، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن وذالک الفوز العظیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم